السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 سے لے کر کے 35 تک 25 سے لے کر کے 35 تک یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان، کوئی بھی عظیم کام جو دنیا اور آخرت کی بھلائی والا ہوتا ہے، اس کو وہ انجام دینا چاہتا ہے یا انجام دیتا ہے، اس میں رب العالمین کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا سلف صالحین کا یہ ترہ اور ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اہم کام کرتے یا کوئی اہم ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جاتی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سب سے پہلے تدبیریں بعد میں ہوتی تھی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ جو چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اصل میں یہ وہ آیات ہیں جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی۔ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا جا رہا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کو فرعون کے پاس جانا ہے اور وہاں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ تمہارا جو ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ گیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جب یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دی تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا۔ دیکھیے یہ سب دعائیں ہیں، 25 سے لے کر کے جو 35 آیات ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کیا۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا، قال، موسیٰ نے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہا کہ اے میرے رب، یہ جو کام ہے اس عظیم کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان فرما دے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ دعا مانگنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، دعا مانگنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایسے ہی ایک بڑا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب لوگ بالکل ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ایک ساتھ دعا مانگتے ہیں اور سارے لوگ جو اس میں آمین آمین کہتے ہیں، یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سنگل وے میں دعا کیا، تو ہمیں بھی اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم سنگل وے میں دعا کریں، سب لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اجتماعی دعا کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کو واضح یہاں پر کر دیا کہ کوئی بھی اہم کام کرنے کا جب آغاز کرے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے بس وہی ہے کہ تنہائی میں جب میری بات کو صرف رب سن رہا ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، یا پھر چلتے پھرتے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے اگر اس کا موقع نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی، کہا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، آپ کو مصر جانا ہے، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو پہلے انہوں نے دعا کیا، اور یہ دعا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم کام سونپا تھا۔ ان کی یہ دعا تھی کہ اللہ اس کام کے لیے میرے سینوں کو کھول دے۔ وہ دعا انہوں نے اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کی طرف ان کو بھیجا ہے، ایسا بادشاہ جس کا لشکر سب سے بڑا، ایسا بادشاہ کہ اس وقت میں اس کی مملکت سب سے بڑی، ایسا بادشاہ جتنی اس کے پاس فورس اور طاقت ہے اس وقت کسی کے پاس اتنی فورس اور طاقت نہیں، ایسا بادشاہ کہ جس کا ظلم، جس کی سرکشی، جس کا ظلم و استبداد اور جس کی بغاوت اس حد تک آگے بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنے قوم کے سامنے، اپنے رعایا کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی ایسا رب ہے میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں
میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اتنی سرکشی بڑھ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. اس لیے بھی انہوں نے دعا مانگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بچپنے میں پرورش اسی فرعون کے گود میں ہوئی تھی اور وہیں وہ پلے بڑھے اور نوجوان ہوئے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون کے قوم کا آدمی مار رہا تھا تو اسی وقت فرعون کے قوم کے اس آدمی کو انہوں نے قتل کیا اور مصر سے راہ فرار اختیار کیا اور چلے گئے مدین. اب وہاں سے واپس آئے ہیں, اللہ نے ذمہ داری دے دی اور کہا کہ فرعون کے پاس ہی جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو اس عظیم کام کے لیے کھول دے اور میرا جو کام ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دے. یاد رکھیے کسی بھی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے آسان نہیں ہو سکتا ہے. بڑا سے بڑا کام اگر ہمارا رب آسان فرما دے وہ کام آسانی سے نکل جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا اور رب اشرح لی صدری, اے میرے رب اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. اگر تو میرا حامی نہیں ہوگا, اگر تو میرا ناصر نہیں ہوگا, اگر تو میرا معاون نہیں ہوگا, اگر تو میرا سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو میں انجام نہیں دے پاؤں گا. اس کے بعد آگے دعا کیا وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے زبان کی جو گڑھیں ہیں وہ کھول دے اور میری زبان کو ایسا بنا دے کہ میں جو بولوں تو لوگ سمجھ لیں. یاد رکھیے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ ہنر اور یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہتا ہے اور لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ بچپنے میں ان کے سامنے کھجور ڈالا گیا اور انگار, آگ کا جو انگار ہوتا ہے نا, انگارہ ڈالا گیا, کھجور بھی ڈالا گیا اور انگارہ بھی ڈالا گیا. انہوں نے کھجور کو چھوڑ دیا اور انگارے کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا. انگارے کو منہ میں ڈالنے کی وجہ سے ان کی زبان جلی اور زبان کے اندر ہمیشہ کے لیے لکنت آ گیا. کچھ بھی بولتے تو لٹپٹا کر کے بولتے تھے, بات لٹپٹا جایا کرتی تھی, سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا ہے, نبیوں والا کام, نبی بنا دیا ان کو نبی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب تو ان کو سمجھانا پڑے گا لوگوں کو, جو اللہ کا حکم اور پیغام آئے گا اس کو لوگوں تک پیش کرنا پڑے گا. تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. میری بات سمجھ لے کیا مطلب؟ اس کی تفسیر اہل علم نے یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ جتنی مجھ کو ضرورت ہے, چونکہ تو نے لکنت دیا ہے, یہ تو تیری طرف سے ہے, انگار میں نے زبان پر رکھا, تو نے لکنت دیا ہے تو تیری طرف سے ہے, لہٰذا اتنا ضرور میری زبان صاف ہو جائے کہ میں کچھ بولوں تو لوگ سمجھ لیں. اہل علم اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرماتے کہ میری پوری لکنت کو صاف کر دے اللہ, تو اللہ پوری لکنت کو صاف کر دیتا تھا. لیکن انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ بقدر ضرورت دعا کرتے تھے, بہت زیادہ دعا نہیں کرتے تھے, بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی دعا کرتے تھے اور استغفار کثرت سے کرتے تھے. سامعین اکرام, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمایا اور بقدر ضرورت لکنت نکل گیا, لیکن لکنت ان کے زبان میں باقی رہ گئی. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین, یہ جو آدمی ہے جو انتہائی ذلیل ہے اور یہ جو آدمی ہے کہ کچھ بولتا ہے تو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیا میں اس آدمی سے بہتر نہیں ہوں؟ تو یہاں پر جو فرعون نے کہا کہ ان کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی, اور اسی لکنت کو عیب بنا کر کے لوگوں کے سامنے اس نے اس بات کو کہا کہ میں اس موسیٰ سے بہتر ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکنت تو ختم ہوئی لیکن پوری لکنت ختم نہیں ہوئی. اتنی لکنت ختم ہو گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی بات کرتے یا کچھ کہتے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا, لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اہل و عیال میں سے ایک آدمی کو میرا سپورٹ کرنے والا بنا. وزیر کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ کرنے والا, اور وہ آدمی کون ہو؟ ہارون اخی, میرا بھائی. یہاں پر ہارون اخی کے بعد اشدود بھی ازری ہے تاکہ وہ میرا سپورٹ کرے, لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہ ہے ہوا افصح منی لسانن, اللہ تبارک و تعالیٰ ہارون جو ہے وہ مجھ سے اچھا بولنے والا ہے. اگر وہ میرا وزیر بنے گا, میرا سپورٹر بنے گا, میرا معاون بنے گا, اور نبی اللہ اگر تو اس کو بنا دے گا تو اگر کچھ کہنا ہوگا تو ہارون اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے, لہذا ہارون کو تو نبی بنا دے. سامعین کرام, امام ثوری نے ابو سعید سے اور انہوں نے اکرمہ سے
اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا ٹھیک اسی وقت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں عمرے کے لیے گئی تو بعض دیہاتیوں کے پاس ٹھہری، میں جو دیہاتی عرب کے اندر ہوتے ہیں بدوی لوگ جو دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ٹھہری تو ان میں سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح اس دنیا میں کون سا ایسا بھائی ہے جو اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے دل میں ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بول رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو معلوم ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس روئے زمین پر جو بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے بھائی نبی ہارون کو نبی بنانے کی گزارش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس نے بالکل صحیح کہا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ عزت و آبرو والے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا اشدد بہ ازری، اللہ تبارک و تعالیٰ ہارون کو اس لیے تو نبی بنا تاکہ وہ میرا سپورٹ کرے، مجھ کو مضبوطی دے، جب کچھ بات سمجھانا ہو اور میں نہیں سمجھا پاؤں تو ہارون سمجھا دے، اگر کہیں پر کچھ کرنا ہو اگر میں نہیں کر پاؤں تو ہارون میرا پورا سپورٹ کرے۔ اللہ اس طرح سے اس کو تو اپنا نبی بنا لے۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تاکہ وہ میرے کاموں میں شریک رہے اور میرا تعاون کرے، میرا معاون بن کر رہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آگے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، کثرت سے تیری تسبیح کرے اور کثرت سے تجھ کو یاد کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل علم کا ہمیشہ، اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیشہ ابھی ہمارے ہاں جو ایمان والے لوگ ہیں، ضرورت پڑی تو اللہ سے دعا کیا، باقی ٹائم میں اللہ کو بھولے ہوئے نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے کہا ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والا اور کثرت سے ذکر کرنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ گھر سے باہر ہو، گھر کے اندر ہو، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، چل رہا ہو، کام میں مشغول ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، ہمیشہ اللہ کو ذکر کرتا رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے اندر جب آپ سڑکوں پر جائیں گے، ہائی وے پر چلیں گے تو جگہ جگہ پہ آپ کو پتھروں پہ بورڈ لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیوں؟ تاکہ یاد آئے آدمی کو اور ہمیشہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا رہے۔ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جس قدر تسبیح کریں گے، جس قدر ذکر کریں گے، اللہ زندگی میں اتنی ہی آسانی دیتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہم کو ہر حال میں خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بادشاہ کے پاس، اتنے ظالم و جابر بادشاہ کے پاس تو نبی بنا کر کے بھیج رہا ہے، جو بھی حالات ہوں گے اللہ تو ہم لوگوں کو ضرور دیکھے گا اور ہمارا کمپلیٹلی سپورٹ کرے گا، کیونکہ تو ہر بات کو جاننے والا اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ان کی دعا ختم ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔